السلام علیکم ناظرین، میں حفظ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال ناظرین 15 شعبان کا دن ہمارے 12ویں امام حضرت حجت بن حسن صاحب الزمان امام مہدی صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، لہٰذا آج کے دن ہماری بہت بڑی عید ہے۔ بس آج کے دن کوئی مومن جہاں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، اس کے لیے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے، اور ضروری ہے کہ زیارت پڑھتے وقت آپ کے جلد ظہور کی دعا مانگے۔ سامرہ کے سرداب میں آپ علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کی زیادہ تاکید آئی ہے کہ یہ آپ کے ظہور کا یقینی مقام ہے، اور آپ ہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئی تو اس رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں فروکش تھے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغرض عبادت اپنے بستر سے اٹھ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیدار ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پا کر انہیں وہ غیرت آ گئی جو عورتوں کا خاصہ ہے۔ ان کا گمان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ پاس وہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی ازواج رسول کے ہر ایک حجرے میں گئیں، مگر آپ کو کہیں نہ پایا۔ پھر اچانک ان کی نظر پڑی تو دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مثل کپڑے کے سجدے میں پڑے ہیں۔ وہ قریب ہوئیں تو سنا کہ حضور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ میں اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کر رہی ہوں۔ آپ فرما رہے تھے، سجدہ کیا تیرے آگے میرے بدن اور میرے خیال نے، اور ایمان لایا تجھ پر میرا دل، یہ ہیں میرے دونوں ہاتھ، اور جو ستم میں نے خود پر کیا ہے۔ اے بڑائی والے، جس سے امید ہے تیرے بڑے کام کی، تو میرے بڑے بڑے گناہ بخش دے، کیونکہ بڑے گناہوں کو سوائے بڑائی والے پروردگار کے کوئی نہیں بخشتا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں گئے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، پناہ لیتا ہوں میں تیرے نور ذات کی، جس سے آسمانوں اور زمینوں نے روشنی حاصل کی اور تاریکیاں چھٹ کے رہ گئیں، اور اس کی بدولت پہلوؤں اور پچھلوں کا کام بن گیا کہ وہ تیرے ناگہانی عذاب امن کے چھن جانے اور تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے کی سختیوں سے بچ گئے۔ اے معبود، مجھے پاک اور پرہیزگار دل دے کہ جو شر سے دور ہو، وہ نہ حق سے انکاری ہو نہ بے رحم ہو۔ بس آپ نے اپنے چہرے کو دونوں طرف سے خاک پر رکھا اور یہ پڑھا، میں نے اپنے چہرے کو خاک پر رکھا ہے اور میرے لیے ضروری ہے کہ تیرے آگے سجدہ کروں۔ جو ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ پہچان کر جھٹ سے اپنے بستر پر آ لیٹی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان بیوی کا سانس تیز تیز چل رہا ہے۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سانس کیوں چڑھ آ رہا ہے؟ آئے تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کے ممایعات مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ گار افراد بخشے جاتے ہیں، اور ملائکہ زمین مکہ پر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات نماز جعفری تیار بجا لائے، جیسے کہ شیخ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اس رات دعائے کمیل پڑھنے کی بھی تاکید روایت ہوئی ہے، اور یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے تاکہ حق تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا اور آخرت کی حاجات پوری فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ 15 شعبان کی رات یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا اور ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا، اس سے دعا مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی تھی۔ اس رات کے چند ایک اعمال یہ ہیں۔
غسل کرنا کہ جس سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ نماز اور دعائے استغفار کے لیے شب بیداری کرے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ حضرت علیہ السلام کی چھوٹی سی چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائے، اپنے دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص جہاں بھی اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کی مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نیز اس رات کی مخصوص نمازیں پڑھے جو کئی ایک ہیں۔ ان میں سے ایک نماز وہ ہے جو ابو یحییٰ صنعانی نے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نیز دیگر 30 معتبر اشخاص نے بھی ان سے روایت کی ہے کہ فرمایا: 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز بجائے لائے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف مستجیر، اللہم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجہد بلائی ولا تشمت بیعدائی واعوذ بک بعفوک من عقابک واعوذ بک برحمتک من عذابک واعوذ برضاک من سخطک وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون۔ اس رات 100 رکعت نماز بجا لانے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اس کے علاوہ 6 رکعت نماز ادا کرے جس میں سورہ حمد، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ شعبان کے فضائل کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔